السلام علیکم ناظرین، پروگرام رائے ہدایت کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد حذیفہ حاضر ہوں۔ تو آج ماہ شعبان کے حوالے سے ہماری دوسری نشست ہے مفتی صاحب کے ساتھ۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ماہ شعبان میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کن کام سے اجتناب کرنا چاہیے؟ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو شعبان میں تو میں نے آپ کو کیسے کل بھی کہا تھا کہ جو حضور اور صحابہ کی ترتیبات ہیں، شعبان المعظم کی جو مہینہ ہے وہ تو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اسلام کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اور اسلام کا جو مزاج ہے اس کو آپ سمجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی طرف سے ہم کو جو ہدایات آئی ہیں ان کو آپ سمجھے۔ دیکھیں، اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ لا تسبوا الدہر فانا الدہر اقدم اللیل والنہار۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے اور رسول اللہ نے بھی اس کو فرمایا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، میں زمانہ ہوں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو بھی فرمایا ہے۔ تو انا الدہر، اللہ نے زمانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ تو گویا کہ ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر وقت، ہر لمحہ مبارک اور بہتر ہے۔ یہ تو آ گیا اسلام کا بنیادی کانسیپٹ کہ اس میں نہ شعبان کا ہوا، نہ رمضان کا ہوا، نہ محرم کا ہوا، نہ شوال کا ہوا۔ یہ تو تھا اسلام کا ایک طرف کا بنیادی کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رات، ہر وقت، ہر شب، ہر لمحہ مبارک اور بہتر ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند ساعت کی فضائل بیان کیے ہیں جن کا انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فضائل اور نصوص سے ثابت ہے ان ساعت کی، جیسے رمضان المبارک کی ہو گئی، 27ویں رمضان ہو گیا، اس میں پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ولیال عشر سے قرآن میں ان کو تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی طرح محرم کی 9-10 محرم جو ہیں وہ مبارک ساعت ہیں، مبارک راتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا سفر کے مہینے میں فرمایا ہے کہ لا عدو ولا طیر ولا حام ولا سفر، حضور نے ہی فرمایا، یہ احادیث ہے حضور۔ اور اسی طرح جو ہے ماہ ربیع اول کے بارے میں آتا ہے، 12 ربیع اول ہو گیا، 9 ربیع اول، مختلف اقوال کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آیا ہے، اور اسی مہینے میں ان کی وفات کا بھی آیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا شعبان ہو گیا، یہ جو مہینہ ہے اس کی 15ویں رات کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں لیلۃ مبارکہ، کہ لیلہ مبارکہ، تو مفسرین جو میں نے پچھلے میں بتا دیا تھا کہ اس سے شعبان کی مبارک رات لی ہے۔ یہ تو تھی ان کے فضائل ہیں ان کے۔ اب ان میں کیا افعال اور کیا اعمال کرنے چاہیے، تو وہ جو ہے وہ غیر متعین ہے، اس کو مخصوص نہیں کیا شرع نے جب اس کو مخصوص نہیں کیا تو اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا اور شریعت کا یہ مزاج ہے۔ لیکن جو اب میں بنیادی باتوں پر آؤں گا کہ جو آج کل شعبان میں 15ویں رات کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے قبرستانوں میں، اور اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں، اور تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کو برا سمجھنا، اور یہ غلط ہے اس طرح، کیونکہ اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں جانے کے بارے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے سے منع فرمایا عورتوں کو، پھر فزوروہا اجازت دے دی اس کی، تو آگے کی قبرستان میں جا سکتے ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کسی رات میں جاؤ، ہاں جا سکتے ہیں، جب مرد حضرات نہ ہو تو قبرستان میں عورتیں جا سکتی ہیں۔ اسی طرح چراغاں کرنا، تو اس کے بارے میں ہے کہ بھائی یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو ہے نا آئندہ سالوں کے جو اعمال ہیں وہ اتارنے ہیں، کہ کون کب کہاں کیسے کیا ہوگا نظام کے حوالے سے۔ تو یہ اس رات کی وہ ہے حقیقت ہے۔ باقی یہ رات کی رحمت اور برکت یہ تو ہیں، اور روزہ رکھنا چاہیے، اس شعبان کے مہینوں میں روزہ رکھنا چاہیے، کثرت ذکر، نوافل جو میں نے آپ کو بتایا، قرآن مجید کی تلاوت، نفلی عبادات، یہ ہو گئی۔ باقی جو چیزیں ہیں
تو جو جہاں تک شرع میں ثابت ہو اس کو وہاں تک رکھا جائے تو یہ بہتر ہے.